73 صلوات پہلے دیگر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین یہ دن بھی دیکھنا تھا ولعنۃ اللہ اعدائہ اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد قال تبارک وتعالی وقوله الحق في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. عالم باعمل کی موجودگی میں میں خوشائی کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک شفیق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر اصلاح کے قابل ہوگی تو وہ اصلاح بھی کریں گے. انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا بانی مجلس کے حکم پر. بس چند ایک معجزات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے رسول خدا کے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ایک معجزہ تھا. آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قلب محمد پر نازل کیا اور قلب محمد یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے بشر ہیں، تو اگر ویسے ہی ہیں تو ان کے سینے پہ قرآن نہیں تو نہیں ایک آیت کی کوئی ایک لفظ نازل ہو جائے. رسول خدا نے کئی معجزے کیے ہیں. اہل سنت نے 500 سے زیادہ معجزے نقل کیے ہیں اور ایک اکیلے علامہ باقر مجلسی نے بہار الانوار اور حیات القلوب میں 1000 سے زیادہ معجزے لکھے ہیں. مثال کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، کنکروں کا گولا کرنا. لیکن میں وہ معجزات کی بات نہیں کروں گا جو رسول خدا نے کیے ہیں. میں آپ کی توجہ اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں جو معجزے رسول خدا کے جسم سے تھے، کیونکہ میرا موضوع ہے رسول خدا ہم جیسے بشر تھے یا نہیں. کسی کا دعویٰ ہے، ہمارا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا اشرف المخلوقات کے بھی سب سے اشرف ترین شخص ہے. وہ شخص ہے کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے. رسول خدا 24-25 سال کے ہیں، شام کے لیے تجارت کے لیے جا رہے ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ کو بلایا اور کہا میسرہ رسول خدا کے ساتھ جاؤ اور یہ جہاں چلنا شروع کرے وہاں چلنا، جہاں یہ رک جائے وہاں رک جانا. جو بھی سفر میں حالات و واقعات ہو مجھے آ کر مین و ان بتا دینا. گویا جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے اطاعت رسول اللہ بتا رہی ہیں. رسول خدا کا معجزہ ہے کہ بلند سے بلند قامت شخص بھی رسول خدا کے سامنے جب آتا تو وہ رسول خدا سے چھوٹا لگتا. میں آپ کے سامنے صرف 14 معجزے پیش کروں گا اور زیادہ کوئی تمہید میں نہیں جاؤں گا. 10 منٹ کے اندر اندر میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. بلند سے بلند قامت شخص بھی رسول خدا کے سامنے آئے تو رسول خدا سے وہ چھوٹا ہوتا. لوگ تعجب کرتے، کہتے کہ تم تو اتنے لمبے ہو، تم اتنے لمبے ہو، لیکن کیا ہوتا ہے جب رسول خدا کے سامنے جاتے ہو تو بولے بن جاتے ہو. رسول خدا کا دوسرا معجزہ،
آپ کے سر پر ہمیشہ ابر سایہ کرتا تھا، جہاں بھی جاتے ابر ساتھ ساتھ چلتا. تو گویا اللہ کو یہ پسند نہیں کہ رسول خدا کا سایہ ہو اور سائے کے نیچے، سائے کے اوپر کوئی قدم رکھ دے. اللہ کو بطور خاص توجہ چاہوں گا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اللہ کے حبیب کے سائے کے اوپر قدم رکھ دے. لیکن وار مشیت پروردگار، سائے پہ قدم رکھنا پسند نہیں، لیکن جب بت گرانے کی بات آئی تو کہا علی کو دوش رسول پر سوار ہونا ہوگا. علی دوش رسول پر سوار ہے. اور جب نماز میں جائیں تو نماز میں، حالت سجدہ میں امام حسین رسول خدا کی پشت پر سوار ہو. تو حکم آتا ہے کہ جب تک مشیت حسین نہ ہو سجدے کو طول دیتے رہے. حسین جو پشت نبی پہ آ جائے، نماز کا بھی انوکھا نظام ہو جائے. حسین چاہے تو سجدہ کبھی تمام نہ ہو، حسین چاہے تو سجدہ تمام ہو جائے. دودھ بھیجے گا محمد والے محمد پر. تیسرا موجودہ پیش کر رہا ہوں کہ درخت آپ کے لیے جھک جھک کر بتاتے تھے کہ یہ وہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے آنا تھا اور آ چکا ہے. اور رسول خدا پر مکھی اور مچھر کبھی نہیں بیٹھتے تھے. رسول خدا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا تھا. رسول خدا کے ناخن اور بال نہیں بڑھتے تھے. حجت الوداع میں ایک مرتبہ برائے تبرک صحابہ نے رسول خدا کے بال لیے. صحابہ بھی عجیب ہیں، ماننے آتے ہیں تو بال کو مان لیتے ہیں، نہیں مانتے تو آل کو نہیں مانتے. یہ منہ مبارک لیے پھرتے ہیں، یہ منہ مبارک لیے پھرتے ہیں، آل کو بھول گئے، بال لیے پھرتے ہیں. رسول خدا کی پیشانی سے ہمیشہ ایک نور نکلتا تھا. وہ ایسا نور ہوتا تھا کہ امہات المومنین میں سے ایک نے بیان کیا کہ جو چیز ہمیں دن میں سورج کی روشنی میں نہیں ملتی تھی، وہ ہم انتظار کرتے تھے کہ رسول خدا آ جائے. اگرچہ اندھیرا ہی ہو، رات کی تاریکی ہو، رسول خدا آ جائے تو سوئی سے باریک چیز بھی مل جاتی تھی. اس قدر رسول خدا کے پیشانی سے نور نکلتا تھا. رسول خدا کے ہاتھ پہ سنگریزے تسبیح کرتے تھے. رسول خدا کی پشت پر مہر نبوت تھا. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد والا. ایک صحابی نے رسول خدا سے عرض کی کہ رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک مرتبہ کوڑا مارا تھا، میں قصاص لینا چاہ رہا ہوں. رسول خدا نے کہا کہ آئے اور لے لے. رسول خدا نے تعزیہ نہ دیا. اس نے کہا کہ رسول اللہ، جب مجھ پر کوڑا لگا تھا تو میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا. تو رسول خدا نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا. وہ تعزیہ نے چھوڑ کر رسول خدا کی طرف دوڑا اور دوڑ کر رسول خدا کی مہر نبوت کا بوسہ لینے لگا. تو آپ کو پتہ لگا کہ رسول خدا کی مہر نبوت یا رسول خدا کا بوسہ لینا سنت صحابہ ہے. تو مثلاً اب تو مان لیں. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھبرا کے سن رہے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں مانتے. داڑھی کے رسول خدا کے بال چند ایک سفید تھے، اس کے علاوہ سفید بال نہیں ہوتے تھے. رسول خدا جس بھی اونٹ پر یا گھوڑے پر سواری کر لے وہ ہمیشہ جوان رہتا تھا، وہ بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. رسول خدا جب سفر کر رہے ہیں تو راستے میں کئی مرتبہ کنویں ملتے تھے جن میں پانی خشک ہو چکا. رسول خدا کے لعاب دہن ڈالنے سے اس میں پانی آ جاتا تھا، اور اگر پانی کھارا ہوتا تو پانی میٹھا تبدیل ہو جاتا. اس قدر میٹھا ہوتا کہ روایت کہتی ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتا. 11واں موجودہ پیش کر رہا ہوں کہ کبھی مٹی پہ، کبھی ریت پہ،
چلتے تھے اور قدم کے نشان نہیں پڑتے، لیکن باہر رسول خدا کی معجزات، کبھی چٹان پر سخت پتھر پہ چل رہے ہیں اور نشان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہاں نشان چھوڑنا ہے، کہاں نشان نہیں چھوڑنا ہے، یہ اختیار رسول خدا تھا۔ جس طرح یہ سامنے دیکھتے تھے اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے۔ رسول خدا نے خود کہا ہے کہ رکوع کے بعد جماعت میں شامل نہ ہو، تمہاری جماعت میں شرکت نہیں ہوتی، اور مجھ سے پہلے رکوع میں اور سجدے میں نہ جاؤ، تمہاری نماز ہی ادا نہیں ہوتی ہے۔ جو رسول خدا سے آگے نکل جائے اسے کیا کہیں گے؟ وہ دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ رسول خدا کا سونا اور جاگنا دونوں برابر تھا۔ کبھی بھی رسول خدا ایسے نہیں سوتے تھے کہ دنیا سے غافل ہو گئے، چاہے وہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، ہر حال میں حالات سے واقف ہوتے تھے۔ رسول خدا ہمیشہ کالے رنگ کی عبا لیتے تھے، اور میسرہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ کالے رنگ کی عبا ہوتی تھی، اور وہ اوڑھنے کے بعد اس طرح نور نکلتا تھا کہ وہ نور آسمان تک جا ملتا تھا۔ کہیں بھی رسول خدا سو رہے ہوں، ہم عبا کے اوپر سے دیکھ کے سمجھ جاتے تھے یہ رسول خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نور نکل رہا ہے۔ اب شب ہجرت، بستر محمد، اور بستر پر رسول اللہ نہیں ہے، کون ہے؟ امام علی ہے۔ امام علی سوئے ہیں، عبا لیے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ تلوار نکال کر کھڑے ہیں۔ تو گویا مانے کہ ایک نور ایسے نکل رہا تھا جو آسمان کی حدوں تک جا مل رہا تھا کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ عبا کے نیچے رسول اللہ ہے یا علی مرتضیٰ ہے۔ دراصل جان کی بازی شب ہجرت میں تھی۔ یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ دراصل جان کی بازی شب ہجرت میں تھی، بستر احمد پہ یہ معرکہ سر ہو گیا، سونے والے کو کسی نے پہچانا نہیں، یا وہ اندھے ہو گئے یا یہ پیغمبر ہو گیا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ آئیے حضرات، اسی کے ساتھ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سبیع الحسین جوزی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر آپ سب سے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے ایک مرتبہ باوز بلند سے بات